کسی گناہ یا غیب کی وجہ سے تعلق ختم کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ عیب کی وجہ سے بھائی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس گناہ کے اثرات مجھ پر بھی آئیں گے, میں بھی اس سے متاثر ہوں گا, میں بھی کہیں اس گناہ میں نہ پڑ جاؤں, تو فوراً تعلق ختم کر دیا جائے. اور اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے اس سے تعلق رکھنا کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, چاہے وہ دینی ضرورت ہو, جیسے بعض دفعہ اس کو دین کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے, یا آپ کا اس سے کاروباری لین دین ہے, یا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری جوڑنا بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تو ایسی مجبوری میں تو پھر تعلق رکھا جائے گا. اور اگر صرف تعلق برائے تعلق ہے اور کوئی حکمت مسلط نہیں ہے تو فری پھوگڑ میں تو بلا وجہ ویسی تعلقات رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ, سمجھ رہے ہو, دینی صحت کے لیے نقصان دہ, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے حضرت کی طرف سے کسی سے دوستی لگانے پر پابندی تھی, سمجھ رہے, فرمایا اپنی پڑھائی میں توجہ دو, باہر کسی کام سے جاتے ہو, کوئی دکاندار ہے اس سے کچھ مال خریدا, کچھ چیز لی, کوئی جیسے کچھ خریدنا ہوتا ہے, بسکٹ خریدا, واپس آ گئے, سلام کرو, سلام کا جواب دو, اس سے زیادہ ہیلو ہائے بولے بھائی مت کرو. اس وقت تو ہمیں اشکال ہوتا تھا کہ مسلمانوں سے تو سب سے تعلق ہونا چاہیے بھائی, بلا وجہ خام خواہ کی بلا وجہ کی دوست کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ, اور کیا چل رہا ہے بھائی, بزنس کیسا چل رہا ہے, تو تمہارا کیا لینا دینا اس سے. اس کا نقصان یہ ہوگا بلا وجہ کی دوستیاں ہوں گی, ٹائم ویسٹنگ, پھر وہ چائے پہ بلائے گا, پھر کبھی کھانے پہ بلائے گا, پھر آپ اس کو چائے بلاؤ گے, کبھی کھانے بلاؤ گے, پھر خیریت, اور آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کہاں چلی جائے گی, تیل لینے چلی جائے گی, وہ صحیح نا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو اصل ہدف کو فوکس رکھنا چاہیے, ملنا سب سے چاہیے اچھے طریقے سے, دوستی اس سے رکھنی چاہیے جس سے دوستی میں کوئی فائدہ ہو, سمجھ رہے ہو, ملو سب سے اچھے طریقے سے, نفرت کسی سے نہیں, محبت سب سے اچھے, انڈی والا خواہ جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی والا خواہ دے. جیسے آپ دیکھو نا ہمارے جو پشتون کے پی کے علاقے کے لوگ ہیں, جب وہ ملتے ہیں تو بڑا ماشاءاللہ پورا ایک ان کا ایک الفاظ ہیں پورے نا ملاقات کے, وہ بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوتی ہے. میں بھی کسی ہمارے ایک پشتون دوست تھے, انہوں نے میری دعوت کی, تو جیسی دعوت کی نا تو انہوں نے مجھے گھر میں نہیں بٹھایا اندر, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پیکنگ کا دمبے کا گوشت ہے, چربی میں پکایا ہے, یہ آپ گھر لے جائیں اور فوراً نکل لیں یہاں سے. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے ہیں وہ آپ ایک تو لیٹ ہو گئے, تو وہ جو لوگ ہیں نا ہمارے سارے رشتہ دار وہ ابھی دعوت سے باہر نکل رہے ہیں, ایک ایک آدمی آپ سے ملے گا اور اتنی لمبی خیریت ہوگی کہ فجر یہیں پہ ہو جائے گی آپ کی. بھائی یہ اسٹائل ہے ان کا. وہ کہنے لگے اب وہ آپ سے ملیں گے, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بچے ٹھیک ہیں, انڈی والان خادے ٹول سب خیریت, پوری ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد دوسرے بھائی, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں سب خیریت, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, نہیں, السلام علیکم. تیسرا, چوتھا, تو وہ خود بھی پشتون تھے, انہوں نے مجھے بولا فوراً پتلی گلی سے نکل لیں, آپ پورا خیریت کا ایک پروگرام چلے گا بہت لمبا. تو جہاں اتنا لمبا رش ہو وہاں تو سلام دعا بھی بہت مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. رش نہیں ہے تو کم از کم ملنا تمیز سے چاہیے, جیسے وہ ملتے ہیں, بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, انڈی, سب سے ملیں تمیز سے ہر ایک سے. ایسے روکھے روکھے ملنا, یوں کر کے ایک دم اس کو ٹہلا دیا, جیسے آدمی جیسے پتہ نہیں کوئی یعنی بد اخلاقی میں جو آتا ہو, یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, اور حدیث میں آتا ہے آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا. تو ایسے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے, مگر دوستی وہ سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے, اس میں کوئی فائدہ ہے دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھائی کرنے کے بہت سارے کام ہیں. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کس کس سے دوست, جیسے باقیوں سے دوستی نہیں لگائی کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اور بھی لوگ ہیں جن سے نہیں لگانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. خاص طور پر جو نوجوان لڑکے ہیں, والدین کو چاہیے ان کو دوستیاں بالکل لگانے نہ دیں, کیونکہ اکثر دوستیاں آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اچھائی کی طرف لے جانے والی دوستیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو بچوں پہ نگرانی کیا کریں بھائی, پڑھائی پہ توجہ دو, اپنے ٹیوشن سے گھر آؤ, یہاں بیٹھ کے پڑھو. کیا کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن پہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کو کہہ رہا ہے میرا لنگوٹی یار ہے, وہ میرا فلانا یار ہے, وہ کوئی کام دھندہ نہیں ہے, پھر وہ دوستیوں میں ویلیاں لگائی جا رہی ہیں, پھر وہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ گھر آ کے بتاتے بھی نہیں آپ کو. تو وہ سلام دعا سب سے, ہاں اپنے بہن بھائیوں سے دوستی لگاؤ, ان سے آج کل لگاتے نہیں. اس دوستی کا فائدہ ہے وہ بڑھاپے تک کام آئے گی. بچپن کی یادیں ہوتی ہیں, بڑھاپے تک کام آتی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.